اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الحمدللہ سورۃ الزمر کی آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات اپنے بندے کو کافی ہے. اور اس میں تسلی بھی میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کافی نہیں ہے؟ یعنی کافی ہے. جس کا اللہ ناصر ہو محافظ ہو اس کو کون نقصان دے سکے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. اور کفار آپ کو اللہ کے سوا غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اپنے آلہہ باطلہ سے ڈراتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے آلہہ کی مخالفت چھوڑ دیں ورنہ آپ کو نقصان ہوگا، ہمارے آلہہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہی گمراہ کر دیں، کون ہے جو اس کو ہدایت؟ وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ. اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کرنے والا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام. کیا اللہ تبارک و تعالی غالب اور بدلہ لینے پہ قادر نہیں ہے؟ نہیں، قادر ہے. مانا یہ ہوتا ہے بلا.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بتلاؤ کہ اگر میرا اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو تمہارے یہ خدا حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ اس تکلیف کو کھول سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا میرا اللہ مجھ پہ اپنی رحمت نازل فرمانا چاہے، مجھے اعزاز دیں، مجھے عزت دیں، مجھے امام الانبیاء بنائیں، حل ہن ممسکات رحمت، کوئی ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے؟ تو جب کوئی نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا، تو قل حسبی اللہ، بس کہہ دو میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی کی ذات پہ آسرا کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، یہ تحدید ہے کہ قل کہہ دیجئے ان کو، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم جس راستے پہ ہو اسی پہ عمل کرتے رہو، اور میں بھی اللہ کی توحید پہ اور اللہ کے صراط مستقیم پر چل کے عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب آنے والے زمانے میں تم جان لو گے کون ہے جس پہ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پہ اترے گا عذاب ایسا جو دائم ہے اور مستمر۔ اسی لیے آپ سمجھیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید دیتے تھے، اللہ کی الوہیت کی طرف آپ بلاتے تھے، تو کفار جو ہیں بڑے جذبز ہوتے تھے کہ جی یہ ہمارے الہہ کی تردید کر رہے ہیں، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو بیکار سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں نے مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا، جیسا کہ صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد الحرام میں اللہ کے کعبے میں عبادت فرماتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے۔ ایک دن ابو جہل لعنہ اللہ تعالی وہاں سے گزرا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ منع کیا ہے، آپ یہاں کھلے عام آگے بیٹھتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں، آئندہ میں آپ کو مسجد الحرام میں عبادت کرتا ہوا نہ دیکھوں، ورنہ کہنے لگا کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، نعوذ باللہ میں آپ کے سر کو کچل دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مشغول رہے، ذکر میں مشغول رہے، وہ دھمکی دے کے چلا گیا۔ لیکن دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت پہ اسی طرح تشریف لے آئے۔ تو
یاد رکھیں کہ حضور کا ہر عمل، حضور کا ہر فرمان، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ امت کے لیے قیامت تک ایک نمونہ ہوتا ہے کہ دعوت حق دینے والوں کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، باطل تو ہمیشہ ڈراتا ہے۔ آپ اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، لوگ تو ڈرائیں گے، ستائیں گے، ماریں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، تو آدمی کو کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، آدمی حق پہ قائم رہے۔ اللہ کے دین میں ایک ایسا اثر ہے کہ اگر آدمی استقامت کے ساتھ لگا رہے تو اثر ہوتا ہے حق کا، آخر آہستہ 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 باطل مٹ جاتا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ اہل حق جب کسی علاقے میں آئے ہیں، سارا علاقہ مخالف ہے، دشمن، کوئی اللہ کی توحید کا بات کرنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جہاں بھی اللہ کے توحید والوں نے، علماء حق نے، اہل حق نے ڈیرا ڈال دیا، الحمدللہ کرتے کرتے آخر حق غالب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حسب عادت، حسب موقع، حسب وقت تشریف لائے، عبادت میں مشغول ہو گئے، اور کسی نے جا کے ابو جہل کو بتایا کہ تم نے اللہ کے نبی کو منع کیا تھا، آپ تو عبادت فرما رہے ہیں اسے۔ ابو جہل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور پتھر لے کر وہاں سے چلا کہ یہ پتھر جو ہے پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ میں مار دوں گا، نعوذ باللہ۔ اب یہ بات مشہور ہو چکی تھی، اور مشرکین بھی کھڑے ہیں، دشمن بھی کھڑے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تو تماشا ہے نا، نعوذ باللہ۔ جب اہل حق کو ستایا جاتا ہے تو باطل کے لیے تو تماشا ہے، جب اہل حق کو تڑپایا جاتا ہے تو باطل کے لیے تو تماشا بن جاتا ہے۔ تو مشرکین کے لوگ بھی آگے کھڑے ہو گئے اور ابو جہل وہ پتھر لے کے آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، باقی چند گز فاصلہ رہ گیا تو بالکل الٹے پاؤں گھبرا کے رجع کہہ کرا، الٹے پاؤں واپس جانے لگا، اور پتھر بھی گر گیا اور کانپ رہا ہے اور پیچھے بھٹتا جا رہا ہے، ہٹتا جا رہا ہے۔ اور جب وہ بالکل دور چلا گیا تو اب کافر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا دو روایات آتی ہیں، یا تو واقعہ مختلف ہے، یعنی ایک دفعہ ایسے ہوا، ایک دفعہ اس طرح ہوا۔ کہنے لگا واللہ بینی و بینہ خندقا من نار، میں جب آپ کے قریب پہنچا تو آپ کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی نہر بہ رہی تھی، اور میں ذرا آگے جاتا تو میں اس آگ میں بھسم ہو جاتا، اس لیے میں پیچھے آیا۔ اور ایک دوسری جگہ واقعہ آتا ہے، کہنے لگا کہ واللہ میں جب حضور کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا شیر ببر ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہے اور میری انتظار میں ہے کہ قریب جاؤں تو مجھے کچا کھا جائے، اس لیے میں ڈر کے پیچھے ہٹ آیا۔ اور یہ دونوں باتیں جو ہیں وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اللہ اپنے انبیاء کی اسی نے تو فرمایا کہ کیا میں آپ کے لیے اکیلا کافی نہیں ہوں؟ بالکل کافی۔ تو ابو جہل کی ساری شوخی، اسی طرح آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں اور غور کریں، اللہ کے قرآن کو جب پڑھیں، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو ایک ایسی عظیم اور جامع، معنی، کامل، مکمل ہدایت
رحمت، شفا اور انسانوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور قرآن آپ کو بدل نہ دے۔ یہ تو قرآن ہے نا جس نے مشرکوں کو مومن بنا دیا۔ یہ قرآن ہے نا جس نے اوس و خزرج جو آپس میں تلواریں سونتتے تھے بھائی بنا دیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے نا کہ مکے میں رہنے والے مشرکین عباد الاصنام جو تھے وہ اصحاب محمد مصطفیٰ بن گئے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن میں غور کرو، روزانہ تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ کریں، غور کریں، ایک رکوع پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، لیکن غور کرو قرآن کہتا کیا ہے۔ دیکھو نا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنائیں؟ کیا ضرورت ہے؟ وقت تھا، گزر گیا بس۔ لیکن ان واقعات میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اہل حق کے لیے طمانینت ہے، اور میرے محبوب رحمت دو عالم کے لیے سکینہ ہے، اطمینان ہے۔ آپ تصور کریں نا جی کہ فرعون ہے جس کا پورے علاقے پہ سردار نہیں، کوئی چودھری نہیں، وڈیرا نہیں، بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی اس قسم کا کہ جس کا اپنے لوگوں پہ اتنا تسلط ہے، اتنا دبدبا ہے، اتنا روب ہے کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دے، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یعنی فرعون ایسا وقت کا حکمران ہے، ذلہ اتار۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یعنی اس کی سلطنت جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے گویا میخیں جڑی ہوئی۔ اور بعض نے فرمایا کہ وہ اپنے ظلم میں اتنا مشہور تھا کہ اپنے مخالفین کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں مروا دیتا تھا، یا زمین پہ لٹا کے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کے بڑے بڑے کیل گاڑ دیتا، اور اسی عالم میں وہ تڑپتے تھے اور ان کے سینوں پہ بڑے بڑے پتھر ڈالتا، اور اس کی حکمرانی کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنا مغرور ہو گیا، اتنا استکبار میں آ گیا کہ لوگوں سے کہا مجھے خدا سمجھو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں خرچہ دیتا ہوں، میں تمہارے اوپر پیسہ اٹھاتا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اور پھر اس کے عالم یہ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 70,000 بنی اسرائیل کے بچے کو ذبح کر دیا۔ ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، خاندان دیکھ رہا ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا۔ لڑکی ہے چھوڑ دو، لڑکا ہے قتل کرو، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ احتجاج تو بڑی بات ہے نا، بول ہی نہیں سکتا کوئی کہ جناب ان معصوم بچوں نے کیا جرم کیا ہے، مہربانی کرنے۔ اور اس کے مقابلے پہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام، دو بھائی ہیں جن کے پاس نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ قوت ہے، نہ محلات ہیں، نہ سرمایہ ہے، کچھ بھی۔ اور نہ کوئی ساتھی ہے۔ آج تو دیکھیں نا، آج کل تو ماشاءاللہ رواج ہو گیا ہے نا جی، ایک پیر ہو تو 10-20 پیچھے خلیفے چلتے ہیں۔ آج کل تو ایک رواج ہو گیا ہے نا، تاکہ بڑا تب بنتا ہے نا جس کے پیچھے خلیفے زیادہ ہوں، بندے زیادہ ہوں، شاگرد زیادہ ہوں۔ ان میں ٹھیک بھی ہے، غلط بھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی چلنے والا بھی نہیں، کوئی ساتھ جانے والا نہیں۔
اسی پہ آپ غور کریں کہ وہ دونوں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی بے سر و سامان ہیں، اور سیدھا فرعون کی دربار میں آتے ہیں اور کسی سے بات ہی نہیں کی۔ اور فرعون کے پاس آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر اس کو دعوت دیتے ہیں کہ اے فرعون، تم انسان ہو، اس کو مانو جو تمہارا بھی اور ساری کائنات کا خدا ہے، اور ہم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ فرعون نے دیکھا تو بڑی حکارت سے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ کہنے لگا موسیٰ الم نربک، کیا تم وہ نہیں ہو جس کو میں نے پالا پوسا جوان کیا، میرے گھر میں رہے، اور تم نے اپنی زندگی کا کتنا عرصہ جو ہے ہمارے پاس گزارا، دودھ پیتے بچے ہو کے آئے، جوان ہوئے، اور ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگ گئے، اور آج مجھے آ کے ڈراتے ہو۔ یعنی اندازہ کریں، اس کو ہر بات یاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ساری کہانی سامنے آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی مر گیا تھا، لیکن اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے، کوئی خوف نہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت پہ، اللہ کی نصرت پہ، اللہ کی معیت نصرت پر اتنا کامل یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کھڑے ہو کے کہا فرعون بات سنو، جب میں نے تمہاری قوم کے بندے کو مارا تھا میں نبی نہیں، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تمہارے ملک سے چلا گیا، مجھے خوف لاحق ہوا کہ تم مجھے قتل کر دو گے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے رسالت اور نبوت سے نوازا ہے۔ اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بڑی دلیل دی، کہا تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ آپ نے فرمایا فرعون یہ احسان کر رہے ہو کہ میں نے تیرے گھر میں کھایا اور تیرے گھر میں پلا اور تیرے گھر میں جوان ہوا، میری قوم بنو اسرائیل کے لاکھوں آدمیوں کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، اگر لاکھوں آدمیوں کی خدمت لے رہے اور ان کی قوم کے ایک بندے کو گھر میں رکھ لیا تو تمہارا احسان ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں کھڑے۔ اب فرعون کے دل میں بھی خود بد ہوئی کہ بھی ان پر تو میری روب، میرا دبدبا، میری قوت، میری شوکت، میرے وزراء، میرا تخت، کسی بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فرعون کے سامنے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اکیلے ہیں، اور جب مناظرے کا وقت آتا ہے، باطل سے علمی مقابلے کا وقت آتا ہے، سامنے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر ہیں اور ادھر دو بھائی، یعنی تیسرا بندہ ہی نہیں۔ اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اہل حق کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بس صرف یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی دعوت حق ہے، آپ لوگوں کو جو دعوت دے رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، آپ لوگوں کو جس راستے کے لیے بلا رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ فرعون کی اس ساری قوت کو، ساری طاقت کو، سارے دبدبے کو دیکھنے کے بعد ان کی بیوی اسلام لے آئی، موسیٰ علیہ السلام پہ کلمہ پڑھ لیا، اور وہ
اکیلا جو آیا تھا موسیٰ علیہ السلام، اب سامنے ہزاروں جادوگر ہیں، اور جادوگروں نے اپنے روب اور دبدبے کو ظاہر کرنے کے لیے، اور پھر لاکھوں لوگ ہیں دیکھنے والے، اور ان کو ناز تھا کہ ایک اکیلا موسیٰ علیہ السلام ہمارا کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، کیا پہلے تم اپنی قوت اور اپنا علم دکھاؤ گے یا ہم اپنا علم کا مظاہرہ کریں؟ قال القوا، آپ نے فرمایا دیکھو تم کرو مقابلہ، کیا مقابلہ دکھانا چاہتے ہو؟ وہ لوگ جو تھے وہ خاص قسم کی رسیاں بنا کے لائے تھے، اور ان پہ انہوں نے پارا جو ہے پارے کی پالش کی ہوئی تھی، اور عین جب دوپہر کے اندر، اور ان کی شکل ایسے بنائی تھی جیسے سانپ ہوتے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی کوبرا ہے، کوئی مشکی ہے، اور سب نے جب وہ ڈالی اور اوپر سے ان پہ اثر ہوا سورج کا، کیونکہ جادو کے اندر جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایک دوسرے کی آنکھوں کو اپنے اس جادو کے زور سے بند کر لیتے ہیں کہ جو ہم دکھائیں گے وہ تمہیں نظر آئے گا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے یعنی کسی چیز کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن اصلیت تبدیل نہیں ہو سکتی، یعنی کسی بندے پہ جادو ہے تو بندہ بندہ ہی رہے گا، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جانور بن جائے گا۔ اب جناب انہوں نے جب ڈالی تو سانپ بن کے بھاگنے لگے، کیونکہ سانپ کی شکل ہے آج کل آپ نہیں دیکھے بچوں کے کھلونے ہیں، سانپ ہیں ربڑ کے بنے ہوئے ہیں، چابیاں بھری ہوئی ہیں، دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں، ادھر سے چھوڑو وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو جب وہ سانپ بن کے دوڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، انسان ہے نا، فطرت ہے نا، نبی ہے، رسول ہے، بشر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے لیکن انسان تو ہے نا، بشر تو ہے نا۔ دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں بھی اگر کوئی معجزہ دکھاؤں گا تو وہ بھی تو سانپ بن جائے گا، اور یہ بدبخت بھی سانپ بنا کے لے آئے، چونکہ پہلے وہ سن چکے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام لکڑی ڈالتا ہے تو سانپ بن جاتا ہے۔ اس لیے دل میں تھوڑا سا خوف آیا کہ بھئی پھر میرا اور ان کا فرق کیا رہے گا، انہوں نے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا، سانپ بنا کے دکھا دیا، میں نے لکڑی وہ بھی سانپ بن گیا، فرق کیا رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی میدان میں وحی بھیجی، آپ کے دل پہ القاء ہوا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ بِعَصَاكَ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم اپنا عصا تو ڈالو، کیوں گھبرا رہے ہو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے حکم بھیجا، وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ان القی عصاک، اپنے ہاتھ میں جو آپ کے عصا ہے اس کو زمین پہ ڈالیں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا سانپ بن گیا، اور اژدہا بن کے ان کے سارے وہ رسیاں، وہ سانپ، وہ جھوٹے، وہ جادو، وہ شعبدہ جو تھا سب کو نکل گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں اب حق واضح ہو گیا، اور جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ خس و خاشاک بن کے اڑ گیا۔
اب دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اسے ساری رسیاں کھانی فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اب جادوگر تھے لیکن جادو کا علم تو تھا نا، ان کو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ساری چیزیں کھا گیا، پھر اٹھایا لکڑی بن گئی، یہ کیا ہو گیا؟ جو جادوگر اور ان کے استاد جو آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ قالوا آمنا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام ہم رب پر بھی ایمان لے آئے، آپ کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے ہیں، جب کوئی طور سے چلے ہیں تو ایک بھائی ہے، لیکن آپ جب حق کے لیے چلتے گئے لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں، ہزاروں بندے ساتھ کھڑے ہیں۔ حق جیت گیا، باطل ختم ہو گیا۔ فرعون نے ان کو بھی ڈرایا، کہنے لگا اچھا معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا استاد ہے، تم نے مشورہ کیا تھا آپس میں کہ ہم ایک جادو دکھائیں گے، تم یہ دکھانا، تم غالب آ جاؤ گے۔ اچھا فکر نہ کرو، میں تمہیں ایسی سزائیں دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ۔ اب میں تمہیں سزا دوں گا کہ ایک دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، کاٹنے کے بعد میں سب کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ تم نے میرے بغیر پوچھے ہوئے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر دیا ہے؟ اب دیکھیں انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی محرم میں روزے نہیں رکھے، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، لیکن نبی کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ فرعون کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں لا بیر، ہمیں کوئی ڈر نہیں، جو مرضی ہے کرو۔ کہنے لگے فرعون جو مرضی آئے تم ہمیں سزا دو، ہمیں تمہارا کوئی ڈر ہی نہیں۔ اور تم کیا سزا دو گے؟ دنیا میں سزا دو گے نا۔ اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے، دنیا کا کیا ہے؟ پھانسی لٹکا دو گے، ہاتھ کاٹ دو گے، کاٹ دو۔ تو اس لیے اللہ قرآن میں ایسے واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ حق والوں کو پتہ چلے کہ حق کے راستے میں کانٹے بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، بندے اللہ کے لیے شہید بھی ہو جاتے ہیں، زخمی بھی ہو جاتے ہیں، قید و بند میں بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن آخر حق غالب آ کے رہتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو بتائیں کہ مجھے ڈراتے ہو، تم سچے خدا سے نہیں ڈرتے ہو اور مجھے باطل سے ڈراتے ہو۔ عجیب بات، تم اس رب سے نہیں ڈرتے ہو جو خالق ہے، جو مالک ہے اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور جو تم بھی مانتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا ہے، تم اس سچے رب سے نہیں ڈرتے ہو، مجھے اپنے باطل خداؤں سے ڈراتے ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے ایک قاعدہ بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب نہ تیری تبلیغ میں کمی ہے، نہ تیری دعوت میں کمی ہے، نہ تیری صداقت میں کمی ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے کون ہدایت، کیونکہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ القلوب بین اصابع الرحمن، ہمارے انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی انگلیوں میں ہیں، یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، وہ جدھر چاہے پھیر دیں، چاہے ہدایت پہ پھیر دیں چاہے گمراہی پہ پھیر دیں، اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے میرے محبوب ہمیشہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب، اور اکثر آپ سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے
کیونکہ سجدے میں بندہ جب دعا مانگتا ہے تو زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ صرف ائمہ میں فرق یہ ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ سجدہ فرض کا ہو، واجب کا ہو، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز ہے تو تسبیح زیادہ کا ہو، وہ تسبیح بھی تو دعا ہے۔ ایک دعا مسئلہ ہوتی ہے کہ آدمی سوال کرتا ہے، اور ایک دعا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ ذکر بھی تو دعا ہے نا۔ وہ فرماتی ہے نفلی طواف ہے تو پھر دعا مانگو۔ اور حضور اکثر سجدے میں اکثر میرے محبوب یہ دو دعائیں مانگتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اسی طرح تھا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب اصل بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ہدایت۔ اب بعض جاہل اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اللہ نے اس کو تو ہدایت دے دی اور اس کو گمراہ کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ یہ وہ جانتا ہے کہ ہدایت کا حقدار کون ہے۔ یاد رکھو یہ نہ کہ تقدیر ہو جی تقدیر ہے، اللہ نے مجھے گناہگار بنا دیا آپ کو نیک بنا دیا، اللہ نے آپ کو عالم بنا دیا مجھے جاہل بنا دیا، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر وہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بھی تدبیر کا حق دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب دیکھیں نا جی کہ ایک مقناطیس کا ٹکڑا لے لیں، سمجھانے کے لیے ایک مقناطیس کا ٹکڑا لیں، آگے سونا بھی رکھیں، چاندی بھی رکھیں، لوہا بھی رکھیں، وہ لوہے کو پکڑتا ہے لیکن وہ سونے چاندی کو نہیں پکڑتا۔ یعنی مقناطیس جو ہے اس کے سامنے سونا بھی پڑا ہے، چاندی بھی پڑی ہے، لیکن وہ لوہے کو تو کھینچتا ہے، سونے چاندی کو نہیں پکڑتا ہے۔ یعنی وہ کیسے پہچان جاتا ہے کہ لوہا کون سا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر جو کشش رکھی ہے، جو کھینچنے کی چیز ہے، وہ لوہے کو تو کھینچتی ہے اور کسی چیز کو نہیں کھینچتی۔ تو اللہ اگر ایک پتھر میں یہ خاصیت پیدا کر دیتے ہیں، اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے اصلی، آپ اس کو شیشے پہ پکڑ کے ایسے لکیر کہیں گے شیشہ کٹ جائے گا، لیکن اور سارے پتھر رگڑتے رہے شیشہ نہیں کٹے گا۔ اس کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو جو ان سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے نا کہ یہ کس چیز کا حقدار ہے۔ جو ہدایت کا حقدار ہے، طلبگار ہے، محنت کر رہا، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو یہ بھی بتلائے کہ جن خداؤں سے تم مجھے ڈراتے ہو، اب یاد رکھیں ان کے خدا کیا تھے، یا تو بت تھے۔ اچھا وہ پاگل تو نہیں تھے، بتوں سے کیسے ڈراتے تھے؟ ایک پتھر کا بت کیا کر لے گا؟ ایک پتھر کا بت ہے، اس کو تو دھوپ میں کھڑا کرو وہ سائے میں نہیں آ سکتا، سائے میں کھڑا کرو دھوپ میں نہیں جا سکتا، وہ تو چلنے کے قابل نہیں، ہلنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، کھانے کے قابل نہیں۔ وہ ان سے کیا ڈراتے تھے حضور کو؟ تو اس لیے یاد کریں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ایک تمثیل ہے، اصل وہ عبادت اس کی کر رہے تھے جس کی یہ شکل ہے، یہ تو ایک نمونہ ہے۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگوں نے گھروں میں تصویریں لگائی ہیں، جی میرے مرشد کی تصویر ہے، میرے ابا کی تصویر ہے، میرے دادا کی تصویر ہے، ان میں پھول ڈال رہے ہیں، ہار ڈال رہے ہیں۔ وہ تصویر کو کیا پتا تم نے ہار ڈالے ہیں کہ تھپڑ مارا ہے؟ کیا پتا ہے
اتار کے پھینک دو اس کو کیا پتا ہے، الٹا کر کے لگا دو اس کو کیا پتا ہے، فریم بنایا ہے تم نے قیمتی لیکن اوپر سے گر جائے ریزہ ریزہ ہو جائے اس کو کیا تکلیف ہے؟ تو اصل بات تصویر والے کی ہوتی ہے کہ جی جس کی ہم نے تصویر بنائی ہے یہ اس کی ہم عزت کریں، تصویر کی تھوڑی کریں، یہ تو تصویر ہے، یہ تو کیمرے سے ہم نے خود کھینچی ہے، مرضی آئے لفافے میں ڈال لیں، مرضی آئے جیب میں ڈال لیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، اصل اس کی عزت ہے جس کی تصویر ہے۔ تو وہ کافر بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، یہ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ بڑے بڑے صالحین کی تماثیل ہے، اور بعض کہتے تھے یہ فرشتوں کی تماثیل ہے، اور بعض کہتے تھے یہ ابراج جو اللہ نے برج بنائے ہیں ان کی تصاویر ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ دیوی دیوتا جو ہیں ان کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کوئی مرد کی شکل میں ہے، کوئی عورت کی شکل میں ہے، کسی کے 4 سر ہیں، کسی کے 2 سر ہیں، کسی کے 8 ہاتھ ہیں، کسی کی 4 ٹانگیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ شکلیں ان کی بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو، چلو جن کی یہ شکلیں ہیں، جبریل کی شکل ہے، میکائیل کی شکل ہے، یا کسی اللہ والے کی شکل ہے، یا جیسے لوگوں نے مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ میں حضرت ابراہیم کا بت لگایا ہوا تھا کعبے کے اندر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام۔ تو اب جناب یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے انبیاء ہیں تو وہ اللہ کے نبی کو نقصان کیوں پہنچائیں؟ اچھا جو رجال صالحین ہیں وہ کسی اللہ والے کی برائی کیوں کریں گے؟ اور اگر تم نے طواغیت اور شیاطین کی عبادت کی ہے تو وہ اگر ساری دنیا کے کفار بھی مل جائیں تو بلا کیا بگاڑ سکتے؟ یخوفونک بالذین من دونہ، اللہ کے سوا غیر اللہ سے آپ کو ڈراتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یاد رکھیں اللہ قادر بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، وہ ایسا غالب ہے جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ جب انتقام لے گا اس کے انتقام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا، اور حضور نے فرمایا چاہے کو یہ بھی چیلنج کرو کہ ایک میرے اللہ کا فعل، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتائیں کہ اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے، بیماری دینا چاہے، تکلیف دینا چاہے، لفظ ضر جو ہے نا سب کو شامل، لفظ ضر اتنا عام ہے، ہر قسم کی داخلی ظاہری باطنی بیماری۔ اسی لیے حضرت ایوب نے بھی کہا تھا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اور وہ تکلیف مجھے بھی، میرے اہل کو بھی، اولاد کو بھی، سب کو پہنچی ہے، آپ ہی رحم کرنے والے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرا اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، مجھے موت دینا چاہے، بیماری دینا چاہے، شکست دینا چاہے، تکلیف دینا چاہے، فقر دینا چاہے، فاقہ دینا چاہے، تو یہ تمہارے جو آلے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کھول سکتے ہیں؟ صاف بات ہے کہ یہ کچھ نہیں۔ اِن یمسسک اللہ بضر، اگر کسی کو اللہ تکلیف پہنچائے کوئی نہیں کھول سکتا، فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اگر میرا اللہ مجھے رحمت دے، نبوت دے، رسالت دے، شان دے، عزت دے، غلبہ دے، فتح دے، تم روک سکتے ہو؟ اور آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہ آسرا کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو صحیح توکل کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پہ توکل کیا کریں کہ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، تو اللہ اس کو کر۔ اسی لیے میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے 3 جملوں کے اندر سارے دین کا خلاصہ بتلا دیا۔ سارے دین کا خلاصہ آپ نے 3 کلمات میں سمجھا دیا ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، کتنا مختصر ہے، کتنا جامع ہے، کتنا سہل ہے، کتنا سادہ ہے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ۔ آپ نے امت کو سبق دیا کہ جب مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ بس کچھ بھی مانگنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اور اگر مدد مانگتے ہو تو پھر اسی کی ذات سے مدد مانگو، وہ مدد کرنے والے ہیں۔ انبیاء کی مدد کرنے والا بھی اللہ ہے، اولیاء کی مدد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ 2 کلمے سکھلا دی، اذا سألت فاسأل، جب مانگو، جو مانگو، جو چیز بھی مانگو۔ فاسأل من اللہ، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑو تو اللہ کے ساتھ مدد پکڑو۔ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آسرا کرو، بھروسہ کرو تو اللہ پہ توکل کرو۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات پہ آسرا کرنے والے، توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر نے ان کو بتلا دیا، اور آخر میں تحدید۔ اس کو کہتے ہیں تحدید۔ یہ معنی نہیں کہ اچھا تم کفر کرتے ہو تو کرتے رہو، پھر اللہ کے نبی کیوں آئے؟ ان کو کفر سے نکالنے کے لیے تو آئے ہیں، ان کو ہدایت دینے کے لیے تو آئے، لیکن یہ تحدید ہوتی ہے کہ جب آدمی نہ مانے نا، جیسے آپ کسی بچے کو سمجھاتے ہیں، بیٹے کو، بھائی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اچھا بابا جاؤ، جو تمہاری مرضی آئے کرو، انجام دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اب ان کو تحدید بھی کر دیں کہ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اے قوم چلو جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو، اِنِّي عَامِلٌ، اور میں بھی اللہ کے راستے میں جو چل رہا ہوں چل رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، پھر آنے والے وقت میں سوفا استقبال کے لیے تم سب جان لوگے کہ کس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اور عذاب بھی ایسا جو اس کو دنیا میں رسوا کر دے، اور پھر اسی عذاب پہ بس نہیں ہوگی۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اصل عذاب تو وہ آئے گا جو عذاب دائم ہے قیامت کا، جو آنے کے بعد پھر تم سے جدا بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا میرا محبوب رحمت دو عالم، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پہ اتاری ہے کتاب یعنی قرآن، اور ٹھیک ٹھیک ہم نے اتارا ہے، اور تمام مخلوق کے لیے اتارا ہے، تمام انس و جن کے لیے اتارا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اور جس نے ہدایت اختیار کی اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص بچل گیا، گمراہ ہو گیا، غلط راستہ اختیار کیا، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں، نگران نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے ٹھیک کریں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران تو مقرر نہیں کیا ہے۔ اسی لیے آگے جیسے کہ اللہ نے فرمایا دوسری آیت، انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، میرے محبوب آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ نے قرآن سنا دیا، آپ نے ان کو حق اور باطل سمجھا دیا، بس آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا دعوت پہنچا دیں، دین پہنچا دیں، توحید پہنچا دیں، نہیں مانتے پھر حساب ہمارے ذمہ، ہم ان کو خود سمجھیں گے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ ہی ذات ہے جو پورے کا پورا روح کو لے لیتی ہے، قبض کر لیتے ہیں، لیکن جن کو زندہ رکھنا ہو، ورنہ روح تو موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی، لیکن جن کو زندہ رکھنا ہے اس کی روح کو پھر اجازت دے دیتے ہیں، اور جس کو زندہ نہیں رکھنا وقت مقرر آ گیا تو روح قبض کر لیتے ہیں، اور پھر مومنین کے ارواح علیین میں ہوتی ہیں، اور کافروں کے ارواح جو ہیں سجین میں ہوتی ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں، صحیح حدیث میں آتا ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، حضرت ابی ہریرہ راوی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اذا واحدکم الی فراشہ فلینفضوا بداخلہ ازارہ فانہ لا یدری ما خلفہ علیہ ثم لیقل باسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بسترے پہ جانا چاہتے ہو تو اپنے بسترے کو اچھی طرح چھٹک لیا کرو، چادر کو بھی اچھی طرح چھٹک لیا کرو، پتہ نہیں تمہارے بعد کون گیا ہو، کیونکہ اس زمانے میں تو لوگ ایسے تھے نا، کچے گھر تھے، نہ در ہیں نہ دروازے ہیں نہ پابندیاں، اور جب لیٹنے لگو تو کہو بھی اسمک ربی وضعت جنبی، تیرے نام پر میں لیٹ رہا ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گا، ان امسکت نفسی فرحمہا، میرا اللہ اگر میرا روح قبض کریں تو رحم فرمائیں، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَحْفَظْهَا، اور اگر آپ نے مجھے ابھی زندہ رکھنا ہے تو حفاظت فرمائیں جیسے آپ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ روح کا قبض کرنا، موت دینا، نیند دینا، سب اسی کی ہاتھ میں، تم کیا کر سکتے ہو؟ نہ موت دے سکتے ہو نہ نیند دے سکتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ نے فرمایا کہ ان آیات میں، ان میں نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اب زندگی باقی انشاءاللہ تو کل مسئلہ اشفاق کا عرض کروں گا۔ اچھا، کسی بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے،
اگر ایک آدمی کی کل روانی ہے، ایک عورت نے آج ہی احرام باندھا ہے، اگر اس نے احرام کی نیت کر لی، لبیک پڑھ لی اور بعد میں حیض آ گیا تو دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ رہ جائے، سیٹ اپنی بعد میں کرا لے، اور جب پاک ہو عمرہ مکمل کر کے طواف الوداع کر کے چلی جائے۔ اور اگر کوئی حل نہیں ہے، کوئی قافلہ نہیں رک سکتا، سیٹیں نہیں مل سکتی، مجبور ہے، تو پھر اس کو احرام چھوڑنا ہوگا، لیکن اس میں دم پڑ جائے گی کہ اس نے عمرہ نہیں کیا ہے اور عمرے کو چھوڑ دیا ہے، اس کو دم دینی ہوگی، یعنی ایک بکری اسی اللہ کے حرم میں۔ اگر ہم کئی طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں دو دو رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ اگر طواف الوداع کے بعد وقت ملے پھر طواف کریں، نماز پڑھیں، اور پھر جو آخری طواف ہوگا وہ خود بخود وداع ہو جائے گا۔ اگر کسی نے عرفات کے اندر ایک لکڑی توڑی مسواک کے لیے، نہیں توڑنی چاہیے تھی لیکن توڑ لی، بہرحال کوئی حج میں کوئی نقص نہیں، ایک آدھا ریال خیرات کر دیں۔ ہم عرفات سے چلے تھے سورج ڈوبنے کے بعد، ہم چلتے رہے لیکن راستے میں میدان بھر چکے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ مزدلفہ کی علامت سے بھی باہر رہ گئے تھے۔ پھر ہم نے وہی نماز پڑھی، نماز فجر قبل طلوع آفتاب مزدلفہ میں داخل نہ ہو سکے۔ بہرحال آپ پہ کوئی دم نہیں ہے، آپ کی ذمہ تھا عرفات سے نکلنا اور کوشش کرنا۔ اگر آمدن مزدلفہ چھوڑے تو دم ہوتا ہے، تم تو مجبور تھے، عذر کی وجہ سے پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ پہ کوئی دم نہیں ہے، اور آپ کا حج الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا